آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام میں مدنی ہو۔ اللہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کا لمس عطا فرمائے۔ اور ایک شاعر تو بڑے پیارے انداز سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ جب لوگ میدان محشر میں آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے نا تو میں سب سے چھپ کر آپ کے پاؤں کو بوسہ دوں گا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اے مریم آپ اس درخت کو ہاتھ لگائیں، خشک تنا ہے، کھجوریں پکی حصے سے گریں گی۔ فکلی وشربی، آپ کے پاؤں کے نیچے پانی کا چشمہ نہر جاری کر دی، اور ساتھ یہ کھجوروں کا درخت ہے، کھجوریں خود آپ کے دامن میں آئیں گی، آپ نے کھجوریں کھائیں، پانی کا چشمہ پئیں، وقرری عینا، اور اتنا پیارا بیٹا دیکھیں، اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی فرمائیں۔ اچھا اب پتہ کیا کرنا ہے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب کوئی شخص آپ کو دیکھے، آپ سے کو پوچھے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا، یہ بیٹا کیسے ہے آپ کے پاس، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو آپ نے نا بولنا نہیں بلکہ اشارہ کرنا ہے۔ اس وقت نا چپ کا روزہ ہوتا تھا، اب چپ کا روزہ نہیں ہوتا، خاموشی کا روزہ۔ اب روزہ کھانا پینا اور زوجیت کے حقوق ادا کرنے سے رکنا، تو اس وقت نا خاموشی کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے کہنا ہے میں نے خاموشی کا، چپ کا روزہ رکھا ہے۔ فلن اکلم الیوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اب آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، اور یہ آپ یقین کر لیں اللہ کے جتنے نبی ہیں نا سارے حسین و جمیل ہوتے ہیں، سارے حسین و جمیل۔ یہ مرزا قادیانی بے ایمان، مرزا کانا، ایک آنکھوں چشم گل ہے، تو وہ آنکھ ایک نہیں تھی، تو پھر لوگ کہتے ہیں میں بھی نبی ہوں، تو اس نے جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا یہ تو جہنم میں جائے گا، بیوقوفی ہے اس کی۔ لیکن اس کے ماننے والے اس سے بڑے بیوقوف ہیں۔ ہمارے بابا جی کیا فرماتے تھے، اور مرزیوں ایک لائٹ والا ٹرک، ایک بتی والا ٹرک چنگا نہیں لگتا ہے، تو ایک اکھ والا نبی تسی کدھروں پسند کر لیا، بڑے تسی بیوقوف جے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ کے سارے نبی بڑے پیارے۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، تحملہ، اپنی قوم کے پاس تشریف لے آئیں۔ لوگوں نے دیکھا اے مریم یہ کیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ ہارون یہ ہارون علیہ السلام نہیں ہے، یہ آپ کا خاندان تھا، تو اس اعتبار سے نا آپ کو یہ اخت ہارون کہا جا رہا۔ ماں کان ابوک امرأ سوء، آپ کے ابا جی بھی بڑے نیک تھے، بلکہ ایک روایتوں میں آتا ہے آپ کے ابا جی جو مدینہ پاک میں مسجد اقصیٰ میں جو اللہ کے ولی تشریف فرما تھے، ان ولیوں کے یہ سردار تھے، ولیوں کے ہیڈ تھے، یعنی ولیوں کی سرداری آپ کے گھرانے میں۔ مریم آپ کے ابا جی بڑے نیک، آپ کی اماں جی بڑے نیک، تو یہ بیٹا کیسے؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم بولی نہیں بلکہ ان کی طرف اشارہ کیا۔ تو کہنے لگا اے کیڑی گل ہوئی، من کان فی المہد صبیہ، جو بچہ ابھی گود میں ہے اس بچے سے ہم کیسے بات کریں، یہ بچہ کیسے بولے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جو کیا ہے کہ پتھروں سے بھی کلمے پڑھا سکتا ہے، تو اللہ نے طاقت عطا فرمائی۔ تو یہ تفسیر خزائن کے اندر ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ایسے اشارہ کیا تو حضرت مریم تو بھی لیٹے ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنا یہ بائیں بازو کے ساتھ ٹیک لگائی، اور دائیں ہاتھ کے ساتھ اشارے سے نا آپ اٹھ کر نا بیٹھ گئے۔ پہلے بچے لیٹا ہوتا نا، تو ایسے نا ٹیک لگا لی، ٹیک لگا کے تو دائیں انگلی کے اشارے سے فرمانے لگے اے لوگو انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا میں اللہ کا بندہ ہوں، اب اللہ کے رسول بھی تھے بڑے عظیم الشان، 5 جو اعظم رسول ہیں نا ان میں شامل ہیں، لیکن آپ نے رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، تو یہ روح اللہ نہیں کہا، انی عبد اللہ، عبد کا لفظ پہلے، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ ڈائریکٹ پہلا لفظ اس لیے کہا تھا کیونکہ آپ کو بھی پتہ تھا کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے مجھے اللہ کا بیٹا کہنا ہے، تو پہلی بات ہی، پہلی سٹ ہی آپ نے ہماری، اور میں دیکھو مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہ نہ میں خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں، میں بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں بھی میں چلا جاؤں برکتیں برکتیں میرے ساتھ شامل حال رہیں گی۔ تو حضرت مریم کی پاک دامنی کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلوایا۔
یوسف अलैहिस्सलाम की पाक दामनी के लिए हज़रत ज़ुलेखा के घर में एक बच्चा था, उसको बोलने की तौफीक अता फरमाई। और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ हबीबा हबीब रब्बिल आलमीन, हबीबा हबीबता की मतलब भला अल्लाह के महबूब हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। हत्ता कि अगर कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ थोड़ी सी बात भी, तो फरमाते ख़बरदार आयशा के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, ये आयशा वो हैं जब मैं इनके घर में होता हूँ अल्लाह ताला का कुरान भी इनके घर में तशरीफ़ लाता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये जो ना रोज़ा अक़दस, ये भी हज़रत आयशा के घर में। तो हज़रत आयशा हैं हबीबा हबीब रब्बिल आलमीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे हैं और हज़रत आयशा नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी। तो हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ लोगों ने बातें की, तो हज़रत मरियम की बात आई थी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गवाही दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बातें हुई तो एक बच्चे ने गवाही दी। लेकिन जब हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ बातें हुई तो अल्लाह ने कुरान में ख़ुद गवाही दी कि मैं तुम्हें बताता हूँ अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, मेरे महबूब भी पाक हैं, मेरे महबूब की तमाम बीवियाँ भी पाक हैं। अल्लाह ताला हम सब को तमाम नबियों का, तमाम सहाबा का